بتاؤں, شیعوں نے بڑی چالاکی سے, باطل فرقہ چالاک بہت ہوتا ہے. اب کربلا میں کے معاملے میں ایک حوالہ دیتا ہوں, جملہ بولتا ہوں میں, بڑا زبردست جملہ ہے وہ, ہمارے اہل سنت کے بہت اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ, باحیات ہے, اللہ ان کے اوپر بڑھائے. وہ حسن رضا PhD پٹنہ, ایک تقریر میں انہوں نے ایک زمانے میں جملہ کہا تھا, میرے ذہن میں آج تک محفوظ ہے, اور بڑا ضمناً جملہ زبان سے نکل گیا تھا, قیمتی جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ فتنہ باز جو ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے. یزید چالاک تھا. اب آپ چوک جائیے, یزید کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کا جملہ بتا رہا ہے کہ کیا کہا انہوں نے. یزید چالاک تھا, امام حسین مدبر تھے. مدبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا آپ کو, اس لفظ کی چاشنی وہی سمجھ سکتا ہے جو اردو سمجھتا ہے. چالاک وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کے حساب سے چالاکی کر کے وقتی فائدہ اٹھاتا ہے. مدبر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صدیوں تک دیکھتی ہے, وہ کام کر جاؤں جو صدیوں تک حاوی اور صدیوں تک فائدہ پہنچائے. یزید اپنی مختصر وقت کی فانی حکومت کو دیکھ رہا تھا, حسین پاک قیامت تک دین مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. یہ مدبر ہوتا ہے. حسین مدبر تھے, یزید چالاک تھا. تو مکار فرقہ جو ہوتے جو لوگ ہوتے ہیں, فتنہ پرور جو ہوتے ہیں, وہ چالاک ہوتے ہیں. تو یہ بھی بہت چالاک ہے, چونکہ فتنہ ہے. یہ 35 فتنے نکلے, آتا نہیں کا بارش کی طرح گریں گے, تو 35 تو یہی گرے قطروں کی طرح. تو چالاکی کیا کی انہوں نے, اپنے عقائد باطلہ کو چھپانے کے لیے کہ لوگ ان عقائد کو جانے نہیں اور اس پہ ڈسکشن نہ کریں. دیوبندیوں سے ہماری بحث ہوتی ہے تو قائد پہ ہوتی ہے بھائی, عقیدے پر. اہل حدیث سے کس بات پر ہوتی ہے, عقیدے پر. شیعہ پہ عقیدے پہ بات ہی نہیں ہوتی. ابھی ہمارے علماء بھی اگر سن رہے ہو مجھے اور سنیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان سے کیسی طرح سے جنگ لڑنی ہے. ہم کو ہمارا دشمن کتنا چالاک اور مکار ہے. اس نے کیا کیا, اپنے عقائد پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ میرے عقیدے پہ ڈسکشن نہ ہو, میرے عقیدے پر گفتگو نہ ہو, تو ہمیں کہاں الجھا کے رکھ دیا اس نے, ہم اپنے اہل بیت کی چادر محبت کی اوڑھ کر آ گیا, ہمیں علم تعزیہ ماتم اس میں الجھا دیا. علم ماتم تعزیہ اس سے کوئی عقیدے کا لینا دینا نہیں. زیادہ سے زیادہ گناہ بول سکتے ہیں آپ اس کو. اب کوئی تعزیہ میں ڈھول بجا رہا ہے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے, گناہ گاری کہیں گے. کوئی اگر تعزیہ نکال رہا ہے اور لٹ کھیل رہا ہے تو آپ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے. یہاں الجھا دیا. اور پھر اگر تھوڑا بہت علمی طبقہ آیا کہ جو شیعوں سے بات کرنے کا آیا تو ان کو کہاں الجھایا, اپنے عقیدے پہ ڈسکشن نہیں کرتا, اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے, غدیر پہ آپ کو الجھا کے رکھ دے گا. علی کا پہلا نمبر, امیر معاویہ, جمل, صفین, یہاں الجھا کے رکھ دیا اور اپنی کتابیں ڈھانپ کے رکھ دیا. ہاں ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو, عمر کا ایمان ثابت کرو, ابھی تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. ان کے ایمان پر تو قرآن و حدیث اور رسول کی مہر لگی ہے. تو اپنا ایمان ثابت کر پہلے, تو پہلے اپنے گھر کی بتا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے.